بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام جو تھا برہ تھا، یعنی برہ کے معنی ہوتے ہیں نیکی، متقی کے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت بھی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ بھی آیت ہے۔ تو برہ کے معنی ہوتے ہیں نیکی کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اسلام لاتا، ان کا اگر نام کوئی سابقہ جاہلیت کے نام پر ہوتا جس میں برائی یا شرک وغیرہ ہوتا تو اس کو بدل دیتے، یا پھر بہت زیادہ تقوی والا نام ہوتا جس سے تقوی کی نمائش ہوتی تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بدل دیتے تھے۔ جیسے برہ نام تھا تو یہ برہ اس کے معنی ہوتے متقی، پرہیزگاری کی علامت تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا۔ حضرت زینب اپنے والد کی طرف سے قریشیہ نہیں تھیں، وہ ماں کی طرف سے قریشیہ تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پھوپھی تھیں۔ ان کے والد خزیمہ قبیلہ سے تھے، جہش نام تھا۔ جیسے آپ قریشی تھے مگر ہاشمی سب ٹرائب تھا، سب قبیلہ تھا، اسی طرح سے ان کے والد خزیمہ بنو اسد سے تھے۔ یہ بنو اسد بہت پہلے مکہ آ کر بس گئے تھے، اور دادا عبد المطلب سے ان کے گہرے تعلقات تھے۔ امیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پھوپھی تھیں، ان کا نکاح جہش سے ہوا تھا۔ ان کی یونیکنیس یعنی یہ بالکل الگ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے، اس لیے ازواج مطہرات میں سے ان کا نکاح جیسے دنیا میں عام طور سے ہوتا ہے ویسے ان کا نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے 7 آسمان پر ان کا نکاح کیا، اور قرآن میں آج تک ہم اس نکاح کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو کہ سورہ احزاب میں ڈیٹیل سے ہے۔ ان کے بھائی عبداللہ بن جہش بدر میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے ایک اور بھائی تھے جو عبید اللہ بن جہش حبشہ میں ہجرت کے دوران وہاں مرتد ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں بعد میں کچھ اور بات پتہ نہیں چلی۔ ان کے جو پہلے شوہر جو تھے وہ کون تھے وہ نہیں معلوم ہے، اور وہ بیوہ تھیں کہ طلاق یافتہ یہ نہیں معلوم، لیکن وہ بیوہ ہو کر یا طلاق یافتہ ہو کر مدینہ ہجرت کرتی ہیں، اور اب مدینہ میں آپ سنگل ہیں۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا، یعنی پیغام لے کر بھیجا ان کے گھر، اور وہ پیغام جب لے کر گیا قاصد، اس نے کہا کہ میں ایک رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت زینب بہت خوش ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے، تو وہ قاصد کہتا ہے کہ انہوں نے رشتہ کسی اور کا بھیجا ہے، تو پوچھتی ہیں کہ کس کا ہے؟ قاصد کہتا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو وہ فرماتی ہیں میں ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں ان کی کزن ہوں، اور وہ میرا نکاح اپنے مولا یعنی غلام سے کرنا چاہتے ہیں، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ اب سامعین، یہاں سے آپ کو بہت صبر اور تحمل سے اس ایپیسوڈ کو سننا ہے، کیونکہ یہ والا ایپیسوڈ بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہے، تو ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات بھی آئیں گے، تو آپ صبر اور تحمل سے جب آپ سنیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ تھوڑا سا کمپلیکس ایشوز ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب یہ منع کرتی ہیں تو یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں لڑکی کی رضا کو بہت اہمیت ہے۔ اب دیکھیے، بغیر لڑکی کی رضامندی سے اس کا نکاح اگر ولی کرے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب میں 36 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ واضح آیت نازل ہو جاتی ہے، تو ابن عباس، مجاہد، قتادہ، اکرمہ، یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے لیے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تھا، اور حضرت زینب اور ان کے رشتہ داروں نے اسے نامنظور کر دیا تھا۔ ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا خیر منہ نسبا، میں اس سے نسب میں بہتر ہوں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ میں اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتی، میں قریش کی شریف ذاتی ہوں۔ اس طرح کا اظہار ناراضگی ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ اسی لیے حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب حضور کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ ان لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار تھی کہ اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی، اور وہ بھی کوئی غیر نہیں بلکہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن، اپنی پھوپھی ذات بہن ہے، اور اس کا پیغام آپ اپنے آزاد کردہ غلام کے لیے دے رہے ہیں۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اسے سنتے ہی حضرت زینب اور ان کے سب خاندان والوں نے پھر بلا تعمل یعنی بغیر کسی جھجک کے اطاعت کی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا۔ خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 10 دینار اور 60 درہم مہر ادا کیے اور کپڑے وغیرہ اور کچھ سامان خوراک بھی گھر کے خرچ کے لیے بھجوائے۔ اچھا دیکھیے، یہ آیت اگرچہ ایک بات مولانا مودودی رحمہ اللہ بہت اچھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت تو ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے، مگر جو حکم اس میں بیان کیا گیا ہے وہ اسلامی آئین، اسلامی لاء کا اصل اور اصول ہے، اور اس کا اطلاق پورے اسلامی نظام زندگی پر ہوتا ہے۔ اس کی روح سے کسی مسلمان فرد یا قوم یا ادارے یا عدالت یا پارلیمنٹ یا ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو اس میں وہ خود اپنی آزادی والی رائے استعمال کرے۔ مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خدا اور رسول کے آگے اپنے آزادانہ اختیار سے دستبردار ہو جائے۔ کسی شخص یا قوم کا مسلمان بھی ہونا اور اپنے لیے اس اختیار کو محفوظ بھی رکھنا دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ کوئی بھی عقل والا انسان ان دونوں رویوں کو جمع کرنے کا تصور نہیں کر سکتا، یعنی جسے مسلمان رہنا ہے اس کو لازماً اللہ اور رسول کے آگے جھک جانا ہوگا، اور جسے نہیں جھکنا ہو اس کو سیدھی طرح یہ ماننا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور نہیں مانے گا تو چاہے مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا وہ کتنا ہی ڈھول پیٹے، خدا اور رسول اور دونوں کی نگاہوں میں وہ منافق ہی قرار پائے گا۔ یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی اپنی ذاتی رائے ہے جنہوں نے تفہیم القرآن میں لکھی ہے، اور جسے بالکل اصولاً آپ یہ بات کو سمجھیے۔ آج جو اسلامی شرع سے جو لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں وہ اس آیت کی وجہ سے مجرم ہیں۔ اللہ نے یہاں پر بالکل واضح اور کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی بات بتا دے، اس معاملے کا جب فیصلہ کر دے تو اس معاملے میں وہ خود فیصلہ کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ شادی جو ہے وہ پہلے دن سے ہی ٹھیک نہیں چل رہی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کا غلام ہونا بہت کھلتا تھا اور اس کو نظر انداز کبھی نہیں کر پائیں، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رشتے میں تکلیف محسوس کر رہے تھے، بے آرام تھے اور بے سکون تھے۔ اور یہ واقعہ جاننے سے پہلے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، آگے ہم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے بارے میں بات کریں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایپیسوڈ افق والے میں بھی لیا تھا کہ حضرت عائشہ کیسے ان کی تعریف کرتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تقوی والی تھیں۔ اسی تقوی کی بنیاد پہ جب افق کے معاملہ ان کی اپنی بہن حمنہ بنت جہش لپیٹے میں آ جاتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں اپنی بہن کو لیے رتبہ بڑھانے کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے کان اور اپنی زبان کو گندا نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور وہ تقوی کی وجہ سے بلندیوں پر پہنچتی ہیں۔ تو یہ رکھیے گا ذہن میں، مگر ان کے اندر ایک انسانی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے مزاج میں ترشی تھی، وہ تھوڑا سخت مزاج کی تھی۔ دیکھیے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکاح تو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ کر لیتی ہیں، لیکن اس نکاح سے ان کے دل میں ایک گرہ پڑ چکی تھی، اور جس کی وجہ سے گھریلو ماحول میں تلخی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جو عزت، وقار، اہمیت اور پذیرائی ہر خاوند اپنے رفیق حیات سے چاہتا ہے وہ زید بن حارثہ کو گھر میں میسر
نہیں تھی۔ اس صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ کریے، میں بہت زیادہ بے سکون ہوں، میں بہت بے آرام ہوں، میں کیا کروں؟ اور ان کے تعلقات بہت کشیدہ ہو چکے تو انہوں نے بار بار شکایت پیش کی۔ آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر ان کے نکاح میں جانا قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے دل سے اس احساس کو کسی طرح مٹا نہیں سکیں کہ زید ایک آزاد کردہ غلام ہے، ان کے اپنے خاندان میں پرورش پائی ہے، وہ عرب کی شریف ترین گھرانے کی بیٹی ہونے کے باوجود کمتر آدمی سے بیاہی گئی ہیں۔ اس احساس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں انہوں نے کبھی بھی حضرت زید کو اپنے برابر کا نہ سمجھا اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان تلخیاں بڑھتی چلی گئیں اور 1 سال سے کچھ ہی زیادہ مدت گزری تھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ چکی تھی۔ اچھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور طلاق مت دو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طلاق جب ہو جائے اور مجھے ان سے نکاح کرنا پڑے۔ دیکھیے، جب وحی آنا شروع ہو جاتی، احکامات آتے ہیں تو پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ کس سمت میں بات جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ آیت نازل فرماتا ہے، یہ سورہ احزاب میں 37 نمبر کی آیت ہے کہ اے نبی، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اسے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس مطلقہ خاتون کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، اور یہی اللہ کی سنت ہے، ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ 37 اور 38 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں پر جو احسان لفظ آیا ہے وہ یہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جب ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ والے میں ایپیسوڈ میں لیا تھا کہ کس طرح سے یہ 8 سال کے جب بچے تھے اور ان کا کاروان لوٹا گیا تھا اور ان کو اوقاز کے بازار میں بیچا گیا تھا، اور کس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو کزن تھے انہوں نے خرید کر اس کو لا کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے شادی کے موقع پر ان کو ایک خبا کیا تھا، گفٹ کے طور سے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت کرے گا۔ اچھا، جب ان کی عمر 15 سال کی کچھ مدت تھی تو ان کے باپ اور جب چچا کو پتہ چلا تو وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور پھر وہ سارا واقعہ آپ یاد کریے اور کس طرح سے بات کرتے ہیں کہ آپ ہم سے فدیہ لے لیں اور ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب میں حضرت زید کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا اگر وہ جانا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے تو میں اسے بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس طرح سے جب زید رضی اللہ عنہ نے قبول کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا کعبے کے پاس جا کر کہ آج سے زید غلام نہیں ہے، زید کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے، زید بن محمد ہے، میں اس سے وراثت لوں گا اور وہ میری وراثت لے گا۔ جب اعلان کیا تو دونوں چچا اور والد بہت خوش ہو گئے تھے۔ تو اللہ یہاں پہ اس احسان کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ دیکھیے اولین اعتراض جو تھا سب کو وہ یہ تھا کہ آپ سب کا مطلب وہ جو منافقین تھے اور جو مشرکین تھے ان کا، صحابہ کرام کا نہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت میں بھی بیٹے کی منکوحہ باپ پر حرام ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور یہ آیت آتی ہے 40 نمبر کی آیت ہے، 40 نمبر کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی جو شخص کی متعلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا کب کہ اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا، یعنی وہ تو منہ بولا بیٹا تھا، اور تم لوگ خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ اور ان کا دوسری اعتراض یہ تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے
تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہو سکتا تھا، آخر اس کا کرنا کیا ضروری تھا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا، دیکھیے جب یہ پوچھ رہے تھے تو اللہ رب العالمین آگے یہ فرماتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کو ختم کر دیں اور اس کی علت کے معاملے میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش بھی باقی نہ رہے۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ خاتم النبیین ہے، یعنی ان کے بعد تو کوئی رسول درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے، کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کے آنے والا نبی یہ کسر پوری کر دے، لہٰذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس جاہلیت کی رسم کا خاتمہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کیوں ضروری تھا اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی، اور وہ جانتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اگر اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس نے اس رسم کا خاتمہ اب نہ کرایا تو پھر کوئی دوسری ہستی دنیا میں ایسی نہیں ہوگی جس کے توڑنے میں تمام دنیا کے مسلمانوں میں ہمیشہ کے لیے ایسی بات ٹوٹ جائے، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر دی تو بالکل بات واضح ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک خاص آیت نازل کرتا ہے کہ جب یہ سب لوگ بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی بات کرتے تھے اور آج کے دور میں بھی، یہ دو نکاح میں منافقین اور جو اورینٹلسٹ اور اسلام دشمن یہ صرف دو نکاح پہ بہت زیادہ ان لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ طوفان بدتمیزی اور طوفان پروپیگنڈا کا جو برپا کیا جا رہا تھا، ایسی حالت میں اہل ایمان کا کام یہ ہو ان بےہودگیوں کو اطمینان کے ساتھ سنے اور نہ یہ کہ خود بھی دشمنوں کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں، اور نہ یہ کہ جواب میں ان سے گالیم گلوچ کرنے لگے، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ عام دنوں سے بڑھ کر اس زمانے میں جب کوئی ایسا پروپیگنڈا آئے تو خصوصیت کے ساتھ یعنی خاص طریقے سے اللہ کو اور زیادہ یاد کریں۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ صبح اور شام اس کی تسبیح کرنا اور رسول پر درود اور سلام بھیجنا۔ اس لیے اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو صبح و شام اور اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کریں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس سورہ احزاب میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام باقاعدہ قرآن میں آیا ہے، کسی صحابی کا نام نہیں آیا ہے۔ اب جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایپیسوڈ میں کہ کس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے اللہ کے نزدیک، تو اللہ نے ان کی بہت زیادہ عزت فرمائی، تکریم فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کریں، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ اسی طرح سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آزادی، اپنے ماں باپ، اپنے چچا، اپنی دولت، اپنے رتبے سب کو اللہ کے اور رسول کے لیے قربان کیا تھا۔ تو اللہ نے جب ان کو یہ کہا کہ تم ان کے بیٹے نہیں ہو، منہ بولے بیٹے کا احساس ایک الگ تھا ابھی تک، یہ احزاب آنے تک، تو جب ان کو ہٹایا گیا تو ہمارے رب نے اپنی رحمت اور کرم کا مظاہرہ کیا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں باقاعدہ طور سے ہے تاکہ رہتی دنیا تک ان کو پڑھا جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کریں تو اللہ کیسے ان کو اعزاز دیتا ہے اور اکرام کرتا ہے۔ تو سوچئے ہمیں سب سے آسان طریقہ کیا ہے اللہ کی محبت، اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اسی لیے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ طے کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، تو وہ اپنے بیٹے جو عبداللہ بن عمر ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف کی ہے، ان کا وظیفہ کم ہوتا ہے اور اسامہ بن زید کا زیادہ وظیفہ ہوتا ہے، اور جب ان کے بیٹے پوچھتے ہیں
کہ دیکھیے نہ میں ان میں کسی طور سے میں اسامہ سے کم نہیں ہوں، نہ حسب نسب میں، نہ قابلیت میں، نہ کوئی کام میں پیچھے ہوں، تو آپ نے میرا وظیفہ ان سے کم کیوں رکھا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ تاریخی جواب دیتے ہیں کہ وہ اسامہ بن زید ہیں، جن کا رتبہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت بلند تھا، اور جن کا والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، اور جو اللہ کو بہت محبوب تھے۔ نہ تمہارا وہ مقام ہے، نہ تمہارے والد کا وہ مقام ہے۔ یہ ہے تقوی عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اب ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، جو ہمیں اللہ تعالیٰ 7 آسمان پر خود کرتا ہے۔ اب جب یہ نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں نکاح کی کوئی سیریمنی دنیا میں نہیں ہوتی ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دوسرے دن آپ تشریف لاتے ہیں اور زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ہمارا نکاح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زوجنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نکاح آسمان پر کر دیا ہے، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی خطبہ، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں جو ابن عباس کے شاگرد ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر چھپانا ہوتا کوئی بات، اللہ کی کوئی اصول یا کوئی بات کو چھپانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ بات چھپاتی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے میں ان کو بہت جھجک ہو رہی تھی، کیونکہ وہ آپ کی کیا لگتی تھی، جیسے میں نے بتایا نا کہ منہ بولے بیٹے کا وہ مقام تھا وہاں پہ کہ وہ وراثت ملتی تھی اور اس رسم کو ختم کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے جو کنڈیشن تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کو چھپانا ہوتا تو یہ بات چھپاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کا تو جیسے اللہ نے کہا وہ تمام بات کو ویسی کے ویسے ہی ہمیں بتائی ہیں، ویسے ہمیں قرآن ملا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ بہت فخر سے تمام ازواج مطہرات سے یہ بات کہتی کہ آپ لوگوں کے تو والدین اور خاندان والوں نے نکاح کیا ہے، اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ میرا نکاح اللہ نے 7 آسمان پر کیا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ مجھے آپ پر تمام ازواج سے زیادہ حق ہے، میرا نکاح اللہ اوپر 7 آسمان پر کیا ہے، اکرم الاکرمین نے کیا ہے۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ میرے نکاح کے بعد اللہ نے حجاب کی آیتیں نازل کیں اور میں آپ کی پھوپھی زاد ہوں۔ تو یہ کہتی کہ یہ میرے اندر ان کو یہ بہت خاص بات محسوس ہوتی تھی اور اس بات کو بہت فخر سے کہتی تھی۔ اور وہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ اللہ میرا ولی اور جبرائیل پیغمبر ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس نکاح کے بارے میں آپ سنیے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ دیتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں لیوش ولیمہ جو ہوتا ہے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا، جیسے ہم نے دیکھا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت تنگ حالت تھی تو صرف ایک پیالہ دودھ تھا جس میں آپ دونوں نے پیا تھا۔ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ لیوش تھی اور فل، یعنی پورا جیسے آپ کہتے کھانا میسر تھا۔ اس زمانے میں ایسا تھا گوشت ہے تو روٹی نہیں میسر ہوتی تھی، لیکن اس میں یہ تھا کہ گوشت بھی تھی، روٹی بھی تھی اور میٹھا بھی تھا، یہ سب کچھ تھا۔ اور اس بات کی اتنی خوبصورت طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور وہ اپنے اس ٹائٹل سے بڑے خوش ہیں کہ میں خادم رسول ہوں، اور انہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ تو وہ بتاتے ہیں جب تابعین نے ان سے پوچھا کہ آپ کوئی ایسا انوٹھا اور خوبصورت واقعہ بتائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خدمت کرتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہ کا جب نکاح کا ولیمہ تھا تو مجھے وہ بہت اچھی یاد ہے۔ میری والدہ ام سلیم نے ہریسہ بنایا تھا جو جو اور گیہوں اور کھجور اور شہد اور بٹر وغیرہ ڈال کے بنتا ہے، تو ایک بہت اچھا میٹھا اس زمانے کا تھا، تو وہ بنایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زینب رضی اللہ عنہا کے لیے تھا یہ میٹھا، اور ام سلیم لے کر گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی کیا تھا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی اور اسے پکایا گیا اور روٹی بنی، اور جب اسے کھلایا گیا تو 10-10 کا گروپ آتا، اور اس طرح سے مسجد میں جو بھی آتا 10-10 کے گروپ میں کھائے۔ تو کسی تابعین نے پوچھا کتنے لوگ نے کھایا ہوگا، تو وہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 300 لوگوں نے۔ اور پھر میں دوبارہ مسجد میں گیا کہ اور اعلان کیا کہ کوئی رہ گیا ہے تو وہ بھی کھائے، تو بولتے ہیں کوئی بھی نہیں تھا، اور جب میں نے ڈھکن اٹھا کے کھولا تو دیکھا گوشت اتنا ہی تھا یا زیادہ تھا، اس قدر برکت اللہ نے دی تھی۔ اچھا، یہ خوبصورت واقعہ تھا۔ ایک اور واقعہ ہوا اسی نکاح کے بعد، یعنی ولیمے کے بعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ ولیمے میں سب کو دیکھا کھا رہے ہیں، خوش ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آ کر بیٹھے ہی رہ گئے، وہ ہل ہی نہیں رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ازواج کے پاس گئے اور ایک راؤنڈ لگا کر آ گئے، اور جب آئے تو دیکھا پھر بھی وہ بیٹھے تھے۔ پھر وہ باہر جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، کچھ وقت گزار کر آتے ہیں تو دیکھا پھر بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
اللہ सुब्हान तआला ने इसी सूरह अहज़ाब में 53 नंबर के आयत में फरमाया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में बिला इजाज़त ना चले आया करो, ना खाने का वक्त को देखते रहो। हाँ, अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो ज़रूर आओ, मगर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ, अब बातें करने में ना लगे रहो। तुम्हारी ये हरकतें नबी को तकलीफ देती हैं, मगर वो झिझक और शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते, और अल्लाह हक बात कहने में नहीं शर्माता। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पूरी उम्मत क़यामत तक के लिए उसकी तरबियत और इखलाक के बारे में बता रहा है कि रसूल का मर्तबा क्या है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना आखिरी एतिकाफ फरमा रहे थे तो कई अज़वाज ने फ़ैसला किया कि हम भी एतिकाफ करेंगे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे आगे थीं, तो आपने मस्जिद में ख़ैमा लगवाया। हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी, और फिर ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला, तीनों मिलके मोतक़िफ़ हो गई मस्जिद में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और आपको कहा कि आप लोग घर में रहें। एक और वाक़या हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो क्लासिकल बुक में मिलता है कि आपको जब हज पर ले गए, सब उम्महातुल मोमिनीन को ले गए और सबके ख़ैमे लगवाए, और सब उम्महातुल मोमिनीन अपने-अपने ऊँट पर सवार थीं, और जब एक जगह कारवान रुका तो वहाँ पे क्या हुआ कि सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो ऊँट था, वो बहुत तेज़ी से भाग गया, और वो ऊँट भी कीमती था, खूबसूरत था। अब हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरादा नहीं था कि वहाँ पे कैंप करने के लिए, लेकिन जब ये ऊँट भाग जाता है, दौड़ कर निकल जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब हम यहीं पे ठहर जाते हैं। अच्छा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर करते हैं और समझते हैं कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ऊँट ज़रा बड़ा-सा था, तो वो फरमाते हैं, ज़ैनब अपने ऊँट पर तुम सफ़िया को बिठा लो। अच्छा, ये हदीस जो है हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलती है। वो हज़रत ज़ैनब की बहुत तारीफ़ भी करती हैं, लेकिन साथ में ये बात कहती हैं कि वो थोड़ा-सा क्या तुर्श मिज़ाज की थीं, और वो जल्दी से बात को रिएक्ट कर देती थीं। तो वो ये जैसे ही सुनती हैं तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपना ऊँट आपकी यहूदिया से बाँटूँ? और ये बात वो बहुत तुर्शी से कह देती। अच्छा, ये इस बात को जब सुनना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा लगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुछ नहीं कहा, और फिर वो जैसे भी वो लोग पहुँचे अपनी जगह पे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हुए भी और उस सफ़र में आते हुए भी, मदीना से वापस मदीना आते हुए भी, और पूरे हज और वो जो महीना गुज़रा वो मुहर्रम, सफ़र, इन पूरे 3 महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बात नहीं की। यहाँ तक कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी कि रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत खुश हुईं और फरमाती हैं, या रसूलल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे अपनी खुशी का इज़हार करूँ। फिर कहती हैं कि मेरे पास एक जारिया, यानी एक जारिया अरबी में उसको कहते हैं, एक लौंडी है, मैं उसको आपको हुबा गिफ्ट करती हूँ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गिफ्ट को कबूल करते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुबा को, इस गिफ्ट को पसंद किया और आप उसको कबूल करते हैं, और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बीच में सुलह और खुशगवारियत आ जाती है, मगर इसके रबीउल अव्वल में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाता है। और ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत ज़्यादा मशहूर थी नेकी और खैरात और सदक़ात के लिए। एक बार तमाम अज़वाज मुतहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आपस में मिल बैठी और बातें करती हैं अल्लाह और रसूल की। तो उस नशिश में गुफ्तगू हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम में से कौन पहले पहुँचेगा। तो आपने फरमाया था एक मर्तबा कि जिसके हाथ लंबे होंगे वो पहले जाएगा। तो तमाम अज़वाज अपने हाथ नाप रही थीं, और जब ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल हुआ, सबसे पहले अज़वाज में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, तब हमने समझा कि लंबे हाथ का मतलब था खुले हाथ से। वो अल्लाह की राह में बहुत खर्च करने वाली थीं, जबकि वो कद में छोटी थीं। अच्छा, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिलाफत में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बोरी जितने भर कर दिरहम भिजवाए, और आपने हज़रत ज़ैनब ने एक ही दिन में सब अल्लाह की राह में अता कर दिया। जब ये खबर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली तो वो खुद तशरीफ़ लाए। अब पूछा कि या उम्मुल मोमिनीन, ये क्या मामला है? तो वो फरमाने लगी कि माल बहुत बड़ा फितना है और मैं अपने घर में इसको रखना नहीं चाहती। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मुतासिर हुए, बहुत इम्प्रेस हुए, और फिर 1000 दिरहम और भिजवा दिए। ये भी कहा कि ये आपके अपने पर्सनल खर्चे के लिए है, मगर सोने से पहले उसे भी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दे दिया, और रात को सोते वक्त दुआ करती हैं कि ए अल्लाह, मुझे तो दूसरा दिन ऐसा मत दिखाना, यानी इतना माल फिर मेरे घर आए। और दूसरी गनीमत आने से पहले उनका इंतकाल हो जाता है। अच्छा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक हदीस है, वो फरमाती हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आए और सोकर उठे थे कि आपका चेहरा सुर्ख था,
اور وہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے عرب کے لیے۔ آج یاجوج ماجوج نے دیوار میں اتنا بڑا سوراخ، یعنی سکے بھر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنا بڑا سوراخ کر دیا ہے۔ تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہم برباد ہو جائیں گے جبکہ ہمارے بیچ میں متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر شر اور فتنہ اور خباثت کی کثرت ہو جائے گی معاشرے میں تو پھر تباہی اور بربادی آ جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا تو تدفین کرنے کی باری آئی تو اس وقت مدینہ میں بہت زیادہ ہوا چل رہی تھی، یعنی اس قدر تیز ہوا چل رہی تھی کہ سب کچھ اڑے جا رہا تھا۔ تو اسما بنت امیس مشورہ دیتی ہیں، کیوں نہیں ہم کفن کے اوپر سے، جب پورا کفن لپیٹ دیا جائے تو اس کے اوپر سے ایک باکس نما چیز سے آپ کو کور کر دیا جائے تاکہ اس میں تدفین میں آسانی ہو اور حرمت کا بھی خیال رہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آئیڈیا کو بہت پسند فرمایا، اور اب یہ اسلامی ملکوں میں اور جہاں بھی مسلمان خواتین کی تدفین ہوتی ہے تو اب ایسی ہی شکل میں ہوتی ہے۔ اور زینب رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر اس وقت 53 سال تھی۔ انتقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ کے قبرستان میں جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ میت کو لحد میں اتارنے کے لیے اسامہ بن زید، محمد بن عبداللہ بن جہش، عبداللہ بن ابی، احمد بن جہش، محمد بن طلحہ بن عبداللہ قبر میں اترے، اور یہ تمام آپ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اس طرح سے آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ یہ تھی ہماری والدہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب ہم اگلی نشست میں سنیں گے جویریہ بنت الحارث ابن زرار رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ بنے رہیے، جڑے رہیے اور خوب اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔